السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس اسلام کا دنیا کے معاملات اور دین کے معاملات دونوں کے ساتھ یکساں احکامات کا سلسلہ ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے جو پیغمبر بھیجا وہ پیغمبر جو دشمن کے ساتھ جنگ کرنے والا تھا، اور اس لیے اس کو نبی الملاحم کہا گیا تھا۔ پتہ کیا تو درگزر کے معاملہ کرتے ہوئے لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ اسی پیغمبر کے اوپر اترنے والے کلام قرآن مجید میں ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دین کو حکمت اور دانائی اور سمجھداری کے ساتھ بولا کرو، حالات دیکھ کر بولا کرو، لیکن یہ بھی کہا کہ قولوا قولا سدیدا، کھری بات کہہ دیا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس سے تمہارے اعمال کی ہم اصلاح کریں گے، تمہارے گناہ معاف کر کے تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ اس کے لیے کہ حق بات کہنا اگلوں کے سسٹم میں رکھنا ڈالنا ہے، اور جو کچھ وہ بنا چکے ہوتے ہیں یہ اس کو ہلا دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی پیغمبر آیا اس نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، انہوں نے جو لات و منات اور ایسے سلسلے بنائے ہوتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں شیطانی رجیم بنی ہوتی ہے، اور پیسے لوٹنے کی یا لوگوں کو غلام بنانے کی، اس کے خلاف وہ آواز ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اسلام کا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ کھری کھری بات کہہ دیا کرو، کہو بے شک مسئلہ سمجھداری کے ساتھ، جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو خدا نے فرمایا دھیرے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید کہ دل فرعونیوں کا دل نرم ہو جائے، ان کو بات سمجھ آ جائے۔ اور اس لیے یہ تبلیغ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں تم تبلیغ کر رہی ہو کو اور ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے۔ مثلا یہ ایک ایشو چلا ہوا ہے کہ ہمارے تبلیغی بھائی مسجد کے امام کی مصلی پہ آ کے وہاں تبلیغ کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، نماز کے احکام بتاتے ہیں، لیکن ادھر ادھر جتنے نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رکوع سجود میں قیام میں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کمپلینٹ کرتے ہیں اپنے خطیب کو کہ مولانا ان کو کہیں ذرا آواز تھوڑی کریں۔ حالانکہ سنت النبوی کے مطابق حضور پاک کے دور میں بھی اسی طرح نمازی نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد کے کونے میں نبی پاک نے دیکھا کہ کچھ لوگ تعلیم و تعلم میں بیٹھے ہیں، تو آپ بھی جا کے تعلیم و تعلم والوں میں بیٹھ گئے جو کونے میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ سکھا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیا اور ایک نظریہ مثال قائم ہو گئی کہ تعلیم و تعلم اگر مسجد میں کرنا ہے تو مسجد کی عبادت کرنے والوں کو ڈسٹرب نہیں کرو گے، اگر کرو گے تو پھر رولا پڑے گا اور انہوں نے اعتراض کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سچی و کھری بات کہو، اور اپنے بنائے ہوئے نظام کو وہ چھوڑو، اور اگر تم حکمت و دانائی سے بات کرو گے تو شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ اس لیے میں نے یہ بات کہنی شروع کی ہے کہ وہ بھی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ہی نہ گھسو، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو بھی مسجد میں کہہ دیا تھا، جو ان کے مناظرہ کرنے کے لیے 60 بندوں کا وفد یمن سے آیا تھا، تو آپ نے فرمایا ادھر ہی تم مسجد میں ہماری مسجد نبوی میں ہی اپنی نماز عیسائیت پڑھ لو، بے شک ہماری نماز مسجد میں اور یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی یاد اور اللہ کی باتوں کو روکتے ہیں اور ان کو آنے نہیں دیتے، حالانکہ وہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی انتہا ہے، اور وہ بھی انتہا ہے کہ جس میں نمازی نماز نہ پڑھ سکیں، اور وہ بھی انتہا ہے کہ جس میں کوئی کسی کو مسجد میں نہ گھسنے دے اور ان کے بیگ اور ان کے جو بستر ہیں وہ باہر پھینک دیں۔ اور یہ فرقہ واریت ہے، اس فرقہ واریت کے خلاف حکومت کو چاہیے کہ ایک خاص پالیسی بنائے، اور اس پالیسی کی وجہ سے مسلمانوں کے تمام وہ لوگ اور مسلک جو ہیں وہ باہم عزت اور احترام کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رواداری، باہم برداشت کرتے ہوئے مل جل کے رہنے میں، کیونکہ مرکز ان کا ایک ہے، خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، عقیدہ آخرت ایک، حساب کتاب ایک، جنت دوزخ ایک،
تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ وہ کچھ باتوں کی انا بنا لیتے ہیں جس سے رولا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ نرم لہجے میں بات کریں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی عزت کریں۔ اگر وہ نہیں بولتے تو وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں مقابلتاً اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تبلیغی ہیں۔ اور دانشور یورپ کے کہتے تھے ہم ان مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے کہ ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں۔ یہ کردار ہے جو ہمیں بدلنے والا ہونا چاہیے اور برداشت بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں تو بہت اچھی رہنمائی ہو سکتی ہے۔